اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص یعنی نیک شخص تھا، لوگ تو اس کو نیک ہی سمجھتے تھے۔ اس نے کسی کو خواب میں دیکھا، اس نے اپنے کسی دوست کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ہاں بتاؤ کہ مرنے کے بعد تیرا کیا بنا، یعنی اس کے جاننے والے میں تھا، کوئی فوت ہوا تو اس نے خواب میں پوچھا کہ تمہارا کیا بنا۔ جب ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ جب میرا حساب ہوا تو میرے گناہ بہت زیادہ تھے، میرے ثواب انتہائی کم تھے، اور اس کے بعد میرے جب درود کو شامل کیا تو میرے 100 یعنی 100 یعنی ایک تسبیح درود جو ہے وہ زیادہ نکل آئے، اور اس کے بعد جیسے درود میرے 100 ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اس کا حساب کتاب روک دو، اس کو بخش دو کہ اس کے 100 درود زیادہ ہو گئے، جبکہ میرے گناہ میرے اعمال سے بہت زیادہ تھے کہ میری بخشش کا کوئی چانس نہیں تھا۔ تو یہ ہوتا ہے درود کا معاملہ کہ جو آپ درود پڑھتے ہیں یہ آپ کی سارا بخشش کا باعث ہے، یہ آپ کی انتہائی بخشش کا باعث ہے۔ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ان کی ٹیڑھی پسلی سے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت کیونکہ بیوی تھی ان کا قرب چاہا، بیوی کے پاس جانا چاہا سکون حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو منع کیا گیا کہ پہلے ان کا حق مہر ادا کرو۔ نکاح کیا گیا اور نکاح کے حق مہر میں 20 یا 30 مختلف کتابوں میں مختلف روایت ہیں کہ درود پاک پیش کیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ درود پاک جب حضرت آدم علیہ السلام سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ معاملے آج کے نہیں ہیں، یہ معاملے صدیوں کے ہیں، ہزاروں سالوں کے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ درود پڑھنا کیا ہوتا ہے، درود کیسے آپ کے دنیاوی اور جو اخروی آخرت کے جو معاملات ہیں، درجات ہیں، کیسے بڑھا دیتا ہے۔ یہ بہت نصیب کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے منہ سے درود پاک جاری ہو جائے، یہ بڑے نصیب کے فیصلے درود یہ ہے جو درود پاک انسان پڑھتا ہے۔ ناظرین، ایک ذکر آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ذکر انتہائی خاص ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ اولیاء اکرام کی بڑی خاص رائے ہے، اور یہ ذکر میں بتاتا ہوں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ ذکر یہ تسبیحات ایسی ہیں کہ اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے روزانہ صبح اور شام 100 دفعہ اس تسبیح کو پڑھ لیا، یہ بیسیکلی بہت ہی خاص تسبیح ہے جس کا تعلق کلمہ طیبہ سے بھی ہے۔ اور پھر جب میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ یہ ذکر کہاں لکھا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آ جائیں گے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ یہ ذکر کرنے سے، یہ تسبیح کرنے سے آپ کے درجات انتہائی بلند ہو جاتے ہیں، آپ کی آخرت کے معاملے بھی آسان ہو جاتے ہیں، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے معاملات دنیا کے درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی آپ کی جو خواہشات ہیں، جائز خواہشات جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کے رکے ہوئے کام جو ہے وہ بھی پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آپ کے مال و دولت میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مال و دولت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر تو انسان کو ظاہر ہے کہ بے چینی رہتی ہے، جن کے اسپیشلی بچے ہوں، اور آج کے دور میں تو مال ہو تو سکون ہوتا ہے کہ چلو جی ٹینشن نہیں ہے، اب کھل کے عبادت کر لو، کیونکہ نہایت غریب ہونا، مفلسی ہونا بھی ایک بہت مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ اللہ اس سے بچائے، اللہ کسی کو بھی مفلس نہ کرے، یا میرے مولا کریم کبھی کسی کو مفلس نہ کرنا۔ تو یہ آپ کو جو ہے میں عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیحات کہاں لکھی ہوئی ہیں، آئیے پہلے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ یہ تسبیحات کہاں لکھی ہوئی ہیں، آئیے میرے ساتھ۔
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وظیفہ، یہ دیکھیے، یہ سنہری جالیوں کے اوپر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹل 24 بار لکھا ہوا ہے، اور کیا خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک ہی جملہ ہے جو کہ سب جالیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، غور سے پڑھیے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور آگے محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت یہ لکھا ہوا ہے، اور ترجمہ بھی دیکھ لیں، نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ کتنا خوبصورت یہ جالیوں پہ لکھا ہوا ہے، اور ایک شاید قیامت تک رہے، ایسی رہے۔ تو جو یہ وظیفہ کرے گا پھر اس کی زندگی میں کیا کیا برکتیں آئیں گی، یہ روزہ مبارک کی جالیوں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی آپ نے جو خوبصورت منظر دیکھا ہے، یہ جالیاں دیکھیں جی۔ اللہ ہم سب کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، کیا خوبصورت نظارہ ہے اس جنت کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا یہ کیسے کلمہ طیبہ ہے، اس کے ساتھ یہ ذکر ملایا ہوا ہے، اور کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کس کا بنا ہوا اور کہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کی بھی ایک جو ہے وہ تاریخ ہے۔ تو دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو کیا خوبصورتی سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بھی شان میں اور اضافہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کی تو مثال ہی نہیں ہے، لیکن اور بھی ساتھ لفظ ایڈ کیے گئے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کے القاب بھی شامل کیے گئے ہیں۔ تو کلمہ کیا بنا؟ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اور پھر اس کے بعد جو دوسری ہے محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ سبحان اللہ، یہ ہے سارا کلمہ جو آپ نے کرنا ہے۔ اور ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ یہ 24 دفعہ لکھا ہوا ہے، 24 ٹائمز۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے طریقوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے سارے معاملات درست فرما دے گا۔ اور اس کلمے کی برکت سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے معاملات سلجھیں گے، نہ صرف بابرکت زندگی، بابرکت لمحات، بابرکت سانسیں، بابرکت نیند، بابرکت اٹھنا، بابرکت کام، بابرکت کمانا، بابرکت کھانا، بابرکت عبادت، سب کچھ بابرکت ہو جائے گا، سب کچھ بابرکت ہو جائے گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا ذکر ہے ناظرین۔ اس کے بعد کہنے والے کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ تسبیح کرتا ہے، اس کی زندگی ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں معاملے جب آپ کے دن سیدھے ہو جاتے ہیں، اور جب دن الٹے ہو چکے ہوتے ہیں تو انسان سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتی ہے، ریت بن جاتی ہے۔ آپ لوگوں کی بھی زندگیوں میں یہ دن آئے ہوں گے اور ایسے ہوتے ہی ہیں۔ تو یہ آپ انشاءاللہ کیجئے، انشاءاللہ باذن اللہ کیجئے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا میرے مولا کریم اس کو ہم سب کے لیے بابرکت بنا دے، اور اس میں اے میرے رب کریم اس سے یا رب العزت ہماری زندگی میں ایسے ہی برکتیں عطا فرما دے جیسے اس کلام کی برکت پڑھنے میں بھی آ رہی ہے، سننے میں بھی آ رہی ہے، لکھنے میں بھی آ رہی ہے۔ اور کلام تیرا اور کس کے در پہ لکھا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اے رب العزت، اے رب العزت ہمارے سارے معاملات درست کر دے یا رب العزت۔ ہم لوگ تھک چکے، ہم تھک گئے زندگی کی بھیڑ میں، اس مہنگائی کی بھیڑ سے ہم تھک گئے، اس مشکل زندگی نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ ایک تیرا ہی آسرا ہے یا رب العزت، اب تو ہی مدد فرمائے تو فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتنے درود و سلام جتنی گنتی تجھے آتی ہے رب کریم، جتنے اس کائنات میں
ذرات ہیں یا رب العزت، جتنے بھی پلانٹس پہ، جتنے بھی گیلیکسیز پہ، کہکشاؤں پہ، جہاں بھی یا رب العزت۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔